اچانک لگتا ہے کہ گورنمنٹ کا کوئی ڈر کم ہو گیا آپ لوگوں سے. کچھ دن پہلے تھا اور کہتے ہیں کہ جس طرح مس ہینڈل ہوا ہے گنڈا پور صاحب نے جو کیا اور پھر غائب ہو گئے, لوگوں کو چھوڑ کے سڑک پہ وہ لوگ بیٹھے ہوئے ہیں, گنڈا پور صاحب کے پی پہنچ گئے ہیں, تو ایک بہت بڑا ڈیمیج ہوا ہے پی ٹی آئی کو. اور جو تھا ایک دہشت بنی ہوئی تھی کہ جی لوئر موومنٹ بھی ہو جائے گی, یہ بھی ہو جائے گا. کیا مس ہینڈل کیا ہے پی ٹی آئی نے؟ کیا گنڈا پور صاحب نے اس کو ٹوٹلی ڈیمیج کیا؟ دیکھیں مالک, ابھی ہمیں پتا نہیں نا, ابھی تک تو سارے بینیفٹس لیے ہیں گورنمنٹ نے اس کے. دیکھیں 3 بڑے چیلنجز تھے نا, ایک لائرز موومنٹ تھی, ایک پی ٹی ایم کا جرگہ تھا اور ایک پی ٹی آئی کا یہ پروٹیسٹ تھا. اب پی ٹی ایم کا جرگہ اور یہ, اور تیسری میں آپ کو بتاؤں, میں آپ سے ایگری نہیں کرتا, کانسٹیٹیوشنل امینڈمنٹ میں 90% جو ہے وہ فیصلہ ہو گیا کہ نہیں لا رہے, اور یہ وعدہ کیا گیا ہے گورنمنٹ کی طرف سے کہ وہ منصور علی شاہ صاحب کا جو نوٹیفیکیشن ہے وہ اسی ویک جاری ہوگا. مطلب مجھے نہیں پتا کہ اگر یہ گورنمنٹ جو ہے وہ اگر کوئی سیگمنٹ اس کا فراڈ کھیل رہا ہے. سر آنے والے کو خوش کرنے سے زیادہ گورنمنٹ جانے والے کو آخری دنوں میں ناراض کرنا افورڈ کرتی ہے. یہ تو ان کی کیا ہے, وہ ان کے ساتھ تو کل ہی بندہ ہے, کوئی بھی فیصلہ ہو سکتا ہے. نہیں, ایک ہی آدمی ہے نا وہ, ان کی اب نہیں ہو جائے گا. جس دن منصور علی شاہ صاحب کا نوٹیفیکیشن ہو جاتا ہے, پی ٹی آئی ڈیمیج ہوئی ہے کہ نہیں ہوئی؟ میں ایک سیکنڈ سے بتا رہا ہوں کہ جس دن یہ, پہلے تو جوڈیشل پالیٹکس امپورٹنٹ ہے نا, اگر یہ اس میں ایک گروپ ضرور ہوگا جو چاہ رہا ہے, لیکن اس لیے یہ مجھے لگ رہا ہے کہ امینڈمنٹ نہیں آ رہی کہ 3 سینیٹرز تو حکومت کے اپنے ابھی ملک سے باہر ہیں, وہ نہیں آ رہے. اوور آل اگر مولانا کنجی تو مولانا فضل الرحمان کے پاس 15 کی ڈیڈ لائن دی ہوئی ہے کہ 15 تک سارے پہنچ جائیں. کنجی مولانا فضل الرحمان صاحب کے پاس ہے, فضل الرحمان صاحب ایگری نہیں کر رہے, اس کے بغیر فرق بڑا زیادہ ہے. مولانا کو ڈال بھی لیں اس وقت تو 3 ایم این اے کم ہیں اور 5 سینیٹرز کم ہیں. اگر یہ مولانا کو نہیں ڈالتے تو پھر فرق ہی بہت زیادہ ہے, پھر تو وہ مینج نہیں ہو سکتا. سو آئی تھنک کانسٹیٹیوشنل امینڈمنٹ ہونا بڑا مشکل ہے. دوسری بات جو ہے, اور اگر ہو بھی جائے تو مجھے نہیں سمجھ آتی ہے کس نے یہ مشورہ دیا تھا, کیونکہ آلریڈی آپ پی ٹی آئی سے لڑ رہے ہیں, اب آپ وکیلوں اور ججوں سے بھی لڑنا شروع کر دیں گے, تو بے تکی بات تھی. اور اگر انہوں نے یہ بھی ڈراپ کر دیا, وہ کہتے ہیں وکیلوں کی موومنٹ جب چلی اور جنرل مشرف پہ بھی چلی, تو اصل اس میں تیزی تب آئی تھی جب جنرل کیانی صاحب نے ان کے پیچھے ہاتھ رکھا تھا, اور مشرف صاحب بڑے سکون سے بیٹھے ہوئے تھے, تب تک موومنٹ نہیں چلی. جب جنرل کیانی نے پیچھے ہاتھ رکھا تو موومنٹ اٹھ گئی. تو اس بار بات کوئی نہیں رکھ رہا, موومنٹس بڑھ جاتی ہے نا. پھر یہ رسک لینے کے, یہ کتنا امکانہ مشورہ ہوگا کہ آپ موومنٹ شروع کروا لیں اس امید کے اوپر کہ نہیں جی یہ کون سی ناکام ہونی ہے, کامیاب ہو جائے تو پھر. لیکن آپ نے جب بھی, ابھی تک ان کا یہی پرابلم ہے کہ بڑی ڈیٹیل میں انہوں نے کوئی ورک آؤٹ نہیں کیا. اس کی کوئی ضرورت ہی نہیں تھی. منصور علی شاہ صاحب کو جو بھی لوگ جانتے ہیں ان کو پتا ہے, یا جو ججز یہاں پہ بیٹھے ہیں وہ کون سا کوئی بڑے جادی جج ہیں, وہ تو ٹھیک ٹھاک باؤ ٹائپ لوگ ہیں, وہ اپنا کام کریں گے, ضرورت ہی نہیں تھی پنگا لینے کی. بہرحال وہ میرے خیال میں. دوسرا دیکھیں پی ٹی آئی کا جو, پی ٹی ایم کا جو جرگہ جو ہے, جو سبسائڈ ہوا ہے یا جو بھی اس میں سیٹلمنٹ ہوئی ہے, جس طرح آپ نے کہا بڑی پازیٹیو چیز ہے. اور پی ٹی آئی کو اب اس کے بدلے میں کیا ملا ہے, یا جو پارٹ ہے علی امین گنڈا پور صاحب کا اسکرپٹ کا تو وہ تو ہو گیا ہے, تو جو دوسروں کے پارٹ کا اسکرپٹ ہے وہ کیا ہے وہ ہمیں نہیں پتا ابھی. اب وہ پورا ہوگا تو پھر فیصلہ ہوگا نا کہ پی ٹی آئی نے لوز کیا یا نہیں کیا. اگر تو یا پی ٹی آئی نے لوز کیا ہے یا شہباز شریف صاحب نے لوز کیا. ایٹ اے سرفیس آپ کو کیا لگتا ہے؟ میں تو اس انالیسس کی بات کر رہا ہوں. علی امین گنڈا پور کبھی بھی ایسے نہیں کریں گے کہ وہ اتنا بڑا جتنا ان کو دھچکا لگا ہے یا جس طرح کے وہ کر رہے ہیں, وہ بغیر کسی آپ سمجھے کہ ہمیں جا کے ٹرک نو ٹکر دے مارن, انجینئر اس طرح نہیں کرے گا نا, وہ بھی پالیٹیشین ہے. سو ڈیفینیٹلی انہوں نے بھی کچھ نہ کچھ کیا ہوگا. لیکن نصرت اب یہ بھی تو دیکھیں نا, کتنی کلیریفیکیشن دیکھ رہے ہیں. انہوں نے 2 ان کو اسمبلی سے اجلاس کیے, ایک انہوں نے وی لاک کیا, پھر ان کے لوگ آ کے بار بار کلیریفیکیشن. پریشر تو اپنی پارٹی کا بھی ہے, بہت سارا کوشچن مارکس ہیں, سٹوری کے اوپر بھی کوشچن مارک ہیں کہ اگر ہری پور پہنچ گئے تھے, ایک فون کرتے ہیں سٹوری آپ کا دل مانتا ہے. کون سا ہری پور؟ خیر اسٹوری تو ڈرامہ ہے نا, پھر ٹھیک ہے اسٹوری تو پھر ڈیمیج ہوا نا. بالکل. دیکھیے جہاں تک علی امین گنڈا پور کی بات ہے, اس کے سارے واقعے سے اگر آپ یہ سمجھتے ہیں تو یہ خوشگمانی ہے ہماری کہ اس سے پی ٹی آئی ڈیمیج نہیں ہوئی. پلیز آپ اس بات کو اس کے نقطہ نظر سے دیکھیں. ہم جو تاریخ راہوں میں مارے گئے, یہاں پہ جو ساری دیواریں اور یہ وہ توڑ ووڑ کے آ کے جن کو کٹ پڑی, جنہوں نے آنسو گیس کا مقابلہ کیا عام ورکر نے, جن میں کچھ خواتین وہ تو رول گیا. بھائی صاحب آج جب اس نے یہ تصویر دیکھی ہوگی, اور آج کل ان کی میڈیا مینجمنٹ اور یہ تم کہہ رہے ہو نا جو کانفیڈنس وغیرہ, یہ بعض اوقات یہ یعنی جاہل لوگ بھی بہت اوور کانفیڈنٹ ہوتے ہیں. بات یہ مثلا ایک لفظ ہے جرگہ, ہر لفظ کی ایک کونوٹیشن ہوتی ہے.
وہ محسن نقوی صاحب، علی امین گنڈاپور، یہ سارے کرسیوں پہ بیٹھے ہوئے ہیں. اب جرگے کی پوری کانوٹیشن یہ ہے کہ آپ یعنی زمین پہ بیٹھ کے. ایک میں آپ کو چھوٹی سی بات بتاتا ہوں. دوسری بات یہ ہے کہ ابھی تک علی امین گنڈاپور کے بارے میں خبر چل رہی تھی نا کہ جی 8 بجے وہ روانہ ہو جائیں گے، ملاقات ہو جائے گی. ابھی تک نہیں ہوئی ہے.